بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اسلامیہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ باب اول اور باب دوم، باب اول ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور باب دوم کی ہم لیسن آج ہم لاسٹ والا لیسن پڑھیں گے، حج و قربانی۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم زکوٰۃ، روزہ، نماز، سوان ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہم آئے ہیں اپنے حج و قربانی کے لیسن کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے ایم سی کیوز کا۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے عمرہ ادا کرنا ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ عمرہ ادا کرنا ہمارے پاس جو عبادت ہے وہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہے حج کا رکن اعظم ہے، حج کا رکن اعظم ہے ہمارے پاس وقوف عرفہ۔ یہ باقی تین بھی حج کے رکن ہیں، امپورٹنٹ رکن ہے، لیکن جو سب سے بڑا رکن ہے وہ یہ والا وقوف عرفہ ہے۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ طواف زیارت ہے، یہ احرام باندھنا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ یہ تین۔ ایم سی کیوز نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ حج ادا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی حج ادا کیا ہے، اور عمرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے مبارک ادا کیے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 4 ہے عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ تو عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ جو فضیلت والا عمل ہے وہ ہے ہمارے پاس قربانی۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے نماز فجر کے بعد۔ شارٹ کوشچنز کی طرف آتے ہیں اب۔ تو سب سے پہلا شارٹ کوشچن ہے ہمارے پاس قربانی کے کوئی سے 2 احکام تحریر کر۔ تو اس کا آنسر آپ نے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں سے کرنا ہے کہ ایک احکام اس کا یہ ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ ایک پہلا شارٹ کوشچن ہے، ایک احکام آپ یہاں سے کریں اور ایک احکام آپ یہ والا کریں کہ اجتماعی قربانی میں ایک گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، البتہ کم سے کم تعداد میں، یعنی 2 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ پھر برابر میں اپنا گوشت تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو آپ اگر یہاں تک کر لیتے ہیں، یہ پہلے شارٹ کے 2 احکام آپ نے لکھنے ہیں قربانی کے، ایک احکام آپ نے یہ کرنا ہے اور ایک احکام آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دونوں کریں گے تو آپ کا ایک شارٹ کمپلیٹ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ شارٹ کی جانب۔ حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام ان مقدس مقامات کے انوار و فیوز سے مستفید ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ انسان حج اور عمرہ کے ٹائم کن مقامات کی زیارت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے مسجد احرام اور خانہ کعبہ۔ مسجد احرام کا مطلب ہے کہ مسجد احرام میں ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں، صفا مروہ، پھر ہے ہمارے پاس منع جانا، یہ بھی ایک مقام ہے، وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جمرات ہے، یہاں پہ ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر ہم روزہ رسول پہ بھی لاسٹ پہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ نہیں لکھے ہوئے مقامات، وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ جمرات کے بعد آپ نے لکھنا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ہمارا مدینہ منورہ میں ہے، یہ چیز آپ نے لکھنی ہے مدینہ منورہ میں۔ تو سٹارٹ میں بھی کچھ نہیں ہے، وہ آپ نے منع سے پہلے لکھنے ہیں، تو یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے مسجد احرام، نمبر 2 ہے مقام ابراہیم، نمبر 3 ہے صفا مروہ۔ یہ 3 مقام آپ نے لکھے ہیں۔ مسجد احرام یہ خانہ کعبہ میں ہے، اور وہاں پہ ہم احرام باندھ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں، پھر صفا مروہ ہے، پھر آپ کا منع جانا ہے، پھر وقوف عرفات ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہے، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ اگر آپ 3 اور یہ سارے نام لکھیں گے، یہ سارے ہی وہ مقامات ہیں جو حج کے دوران حاجی حضرات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شارٹ کوشچن 3 پہ، امت مسلمہ کی اتحاد کے لیے حج کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے یہاں سے، یہ آپ کا تیسرا شارٹ کوشچن ہے۔ تو اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حج ملت اسلامیہ کے اتحاد اور اجتماع کا مظہر ہے۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کا لباس بھی ایک ہوتا ہے، ان کا اعمال بھی ایک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان سب کے مناسب بھی یکساں ہیں، اور وہ مل کر ایک ہی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا تھرڈ شارٹ کوشچن ہے۔ اب ہم آتے ہیں لانگ کوشچن کی طرف۔ لانگ کوشچن ہے ہمارے پاس، حج اور قربانی کے بارے میں جامعہ مضمون تحریر کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ میں نے پورا لیسن آپ کا ریڈنگ کیا ہے، تو پورے لیسن میں جو یہاں سے ہے نا آپ کا قربانی سے، یہاں سے لے کے یہاں تک تو آپ کو قربانی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر آپ کو حج کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہاں سے لے کے یہ مکمل کر لیتے ہیں، فرسٹ لانگ آپ کا ہو جائے گا، تو آپ کو لانگ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر میں بتا دوں آپ کو کہاں سے کہاں تک، یہاں سے قربانی سے لے کے نا جو پیج نمبر 39 کے اوپر ہے، یہاں سے لے کر آگے آپ نے جہاں تک ہے یہ سارا کرنا ہے، تو پھر آپ کا یہ لانگ ہے جو یہ ہو جائے گا۔ لانگ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ 1 سے 2 دفعہ اسے ریڈنگ کریں اور اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جو ہم نے یہ شارٹ کوشچنس کیے ہیں نا، یہ والا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ باقی حج عمرہ کی فضیلت اگر آپ پڑھ لیں تو یہ بھی مشکل نہیں، اسے بھی آپ اپنے لانگ کوشچن میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ اسٹوڈنٹ آپ کو اچھے سے ہمارے آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔